بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد ولسر نیوز بلیٹن کے ساتھ محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ پولیس لائنز کی مسجد میں نمازیوں کا بہیمانہ قتل پاکستان و اسلام کے خلاف گھناؤنی سازش ہے۔ سانحہ کے شہداء کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا جائے۔ سانحہ شیعہ جامع مسجد کوچہ رسالدار کا ایکشن لیا جاتا تو یہ سانحہ رونما نہ ہوتا۔ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے سانحہ پشاور پر مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے پولیس لائنز کی مسجد میں باجماعت نماز ظہر کے دوران بدترین دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتے ہوئے نمازیوں کے بہیمانہ قتل کو پاکستان و اسلام کے خلاف گھناؤنی سازش قرار دیا ہے۔ سانحہ کے شہداء اور زخمیوں کے متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ زخمی نمازیوں کو فوری طبی سہولتیں فراہم کرے، عبادت گاہوں سمیت اہم تنصیبات اور پبلک مقامات کے سیکیورٹی کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان کو امنستان بنانے کے لیے ہر سطح پر ممنوعہ گروپوں اور ان کے اعلی کاروں سے عملی لا تعلقی کی جائے۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع سے جاری کردہ اپنے بیان میں علامہ حسین مقدسی نے کہا کہ پشاور پولیس لائنز کی مسجد، شیعہ جامع مسجد کوچہ رسالدار اور اے پی ایس پشاور میں بچوں کی شہادتوں کے سانحات ایک ہی تسلسل کا حصہ ہیں، جس کا مقصد ترقی کی راہ پر گامزن پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مصلحتوں کے خول سے باہر نکل کر نیشنل ایکشن پلان کی روح کے مطابق اس پر عمل کرے اور 82 کے قریب کالعدم گروپوں کو نکیل ڈالے۔ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں، عوام پر امن و چوکنا رہیں اور شرپسندوں پر کڑی نظر رکھیں تاکہ مشترکہ دشمن کی سازش کو آپس کے اتحاد سے ناکام بنایا جا سکے۔ علامہ حسین مقدسی نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے فرمان کو دہراتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد کا کوئی مسلک، مذہب، ملک نہیں، بلکہ وہ صرف دہشت گرد ہے اور اس سے اسی تناظر میں نمٹا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کاش ٹی این ایف جے کے مطالبے پر سانحہ شیعہ جامع مسجد کوچہ رسالدار کی تحقیقات کے لیے وسیع البنیاد ٹریبیونل تشکیل دیا جاتا اور پھر اس کے نتائج کے مطابق اقدامات کیے جاتے تو آج یہ سانحہ رونما نہ ہوتا۔ علامہ مقدسی نے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ پشاور سانحات پر ایک ایسا وسیع البنیاد ٹریبیونل تشکیل دیا جائے جو دہشت گردی کے تمام سانحات کا ہر رخ سے جائزہ لے اور کسی رو رعایت کے بغیر اس میں ملوث پائے جانے والے عناصر کو بے نقاب کرے۔ انہوں نے کہا کہ ممنوعہ گروپوں کے گرد حکومت گھیرا تنگ کرے اور حکومت و اپوزیشن انہیں اپنے ساتھ ملانے کے بجائے ان سے اپنا دامن چھڑا کر عملی بیزاری کریں اور میڈیا ان عناصر کو کوریج دینے سے اجتناب کرے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی جانب سے پنجاب میں عام انتخابات کی مجوزہ تاریخ تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ ایام شہادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دوران انتخابات سے عاشقان اہل بیت کے مذہبی جذبات مجروح ہوں گے۔ ٹی این ایف جے کا خصوصی مراسلہ ارسال۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے صوبہ پنجاب میں عام انتخابات کے لیے مجوزہ 9 تا 13 اپریل کی تاریخوں پر عدم اطمینان اور تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ انتخابات کی تاریخ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایام شہادت کے سلسلے میں 18 تا 22 رمضان منائے جانے والے ایام عزائے مرتضوی کے علاوہ مقرر کی جائے۔ الیکشن کمیشن کو بھیجے جانے والے خصوصی مراسلے میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی سیکرٹری تعلقات عامہ حسن کاظمی کی جانب سے باور کروایا گیا کہ شہادت امیر المؤمنین کے حوالے سے دنیا بھر کی طرح اسلامیان پاکستان بھی بلا تفریق مسلک و مکتب ملک بھر میں مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یاد میں خصوصی محافل و مجالس اور جلوس ہائے عزا منعقد کرتے ہیں، لہٰذا ایام عزائے مرتضوی کے دوران انتخابات سے عاشقان اہل بیت کے مذہبی جذبات مجروح ہوں گے اور عبادات میں خلل واقع ہوگا، جبکہ پنجاب کی آبادی کا ایک بڑا حصہ انتخابی عمل میں ووٹ کا حق استعمال کرنے سے قاصر رہے گا۔ مراسلے میں واضح کیا گیا کہ ایام عزائے مرتضوی کے دوران انتخابات کے انعقاد سے انتظامیہ کی توجہ بھی منقسم رہے گی اور مجالس و جلوسوں کی سیکیورٹی متاثر ہوگی، جس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ایام عزائے مرتضوی کے احترام کو یقینی اور انتخابات کے جمہوری عمل کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی تجویز کردہ تاریخوں پر نظر ثانی کر کے انہیں تبدیل کرنے کا اعلان کرے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی جانب سے مراسلے میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جانب سے 1944 میں ایام عزائے مرتضوی کے احترام میں مہاتما گاندھی سے مذاکرات مؤخر کر دینے کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ایک خصوصی مراسلہ گورنر پنجاب کو بھی ارسال کر دیا گیا ہے۔ عالمی ادارے توہین مذہب کے خلاف عالمی سطح پر قانون وضع کریں۔
توہین قرآن پاک کے مسلسل واقعات مشاہیر اسلام بزرگان دین کی شان میں ہرزہ سرائی کا نتیجہ ہے۔ کالعدم انتہا پسند گروپوں کے سہولت کاروں کا قومی اسمبلی سے منظور کردہ متنازعہ فوجداری ترمیمی بل سینٹ مسترد کر دے۔ اسلام آباد میں عزاداری کنونشن کے اعلامیے کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مرکزی امام بارگاہ قصر امام موسیٰ کاظم I-10 سادات کالونی اسلام آباد میں عزادار مخدوم سید فیاض حسین شاہ کاظمی برادران کے زیر اہتمام عزاداری کنونشن کے ہزاروں شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وطن عزیز پاکستان کو مخصوص مکتبی اسٹیٹ بنانے اور مسلمہ مکاتب پر کسی خاص گروہ کا عقیدہ مسلط کرنے کی سازش ہرگز کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ قرآن پاک کی توہین اور بے حرمتی کے پے در پے واقعات مشاہیر اسلام اور بزرگان دین کی شان میں ہرزہ سرائی کا نتیجہ ہیں۔ ارکان پارلیمنٹ آئین کی روح کے مطابق عوام کی حقیقی نمائندگی کے لیے اپنی ذمہ داریاں حلف کے مطابق ادا کریں اور سرکاری طور پر کالعدم قرار دیے گئے انتہا پسند گروپوں کے سہولت کاروں کی جانب سے قومی اسمبلی میں منظور کردہ متنازعہ فوجداری ترمیمی بل کو سینٹ مسترد کرے۔ صدر مملکت اسے واپس بھیجیں اور ملک میں پیدا ہونے والی بے چینی کو ختم کیا جائے۔ بصورت دیگر اس کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ملت جعفریہ دین و وطن کے خلاف اور اپنے عقائد و نظریات سے متصادم کسی غیر قانونی اقدام کو ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ سیکرٹری جنرل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ بشارت حسین امامی نے اعلامیہ پیش کرتے ہوئے باور کرایا کہ سویڈن، ہالینڈ اور اب ڈنمارک میں قرآن کی بے حرمتی کے سنگین سانحات سے نہ صرف عالم اسلام بلکہ مہذب اقوام کی بھی دل آزاری ہوئی ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ لہٰذا تمام عالمی ادارے توہین مذہب کے خلاف عالمی سطح پر قانون وضع کریں اور کسی کی توہین اور بے حرمتی کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے۔ اعلامیہ میں اس عمل پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ محسن اسلام ہستیوں کی توہین سے مسلمانوں کا اپنا دامن داغدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان بنی ہاشم، اجداد رسول، اسلام کے محسنوں اور پاکستان کے بانیان کو بھی نہیں بخشا گیا، جس کا کوئی نوٹس نہ لینے کی وجہ سے قومی اسمبلی سے متنازعہ فوجداری ترمیمی بل کو منظور کروا لیا گیا، جو دنیا میں پاکستان کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ اس طرح توہین کی من پسند تشریح کرنے کا دروازہ کھول کر وطن کو شدید مسائل سے دوچار کیا جا سکتا ہے۔ علامہ امامی نے کہا کہ TNFJ کسی قوت کو آئین پاکستان سبوتاژ کرنے اور ملک کو فسادات کی طرف دھکیلنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔ سیکرٹری جنرل TNFJ علامہ بشارت حسین امامی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اہل تشیع، شان رسالت، اہل بیت و صحابہ و امہات المومنین کی شان میں توہین کے خلاف صدیوں سے برسر پیکار ہیں اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے بقول میلاد النبی اور عزاداری مشاہیر اسلام کی توہین کے خلاف مؤثر ترین عالمی احتجاج ہیں۔ لہٰذا حقوق بشر کے عالمی ادارے اور مسلم حکمران اسلامی آثار اور مزارات مقدسہ کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے بھی عملی اقدامات اٹھائیں۔ پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر تمام مسلمہ مکاتب فکر کی قربانیوں کی وجہ سے وجود میں آیا۔ حضرت بری امام کے مزار پر دینی اجتماعات، عرس و عزاداری پر بے جا پابندی ختم کی جائے۔ صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کی پریس کانفرنس کی مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے صدر ذوالفقار علی راجہ نے کہا ہے کہ وطن عزیز پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، جس کے لیے تمام مسلمہ مکاتب فکر نے بے انتہا قربانیاں دیں۔ وطن عزیز کی سلامتی، بقا اور استحکام کے لیے قربانیوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے، جس کی تازہ ترین مثال سانحہ پشاور ہے۔ ارض پاک کی شمشیر زند دھرتی کو بے گناہ نمازیوں کے خون سے لہو لہو کر دیا گیا، جس پر تمام اہل وطن سوگوار ہیں۔ یہ گھناؤنا کھیل پاکستان کے معرض وجود میں آنے کی بنیادی وجہ دو قومی نظریے کو تار تار کرنے اور غلط ثابت کرنے کے لیے کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس کے پیچھے وہی پوشیدہ قوتیں کار فرما ہیں جو نہ صرف پاکستان بنانے کے مخالف تھیں بلکہ صدق کے دل سے آج تک وطن عزیز کو دل سے تسلیم نہیں کر رہے۔ وطن دشمن قوتوں یہود و ہنود عالمی استعمار کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر ارض پاک کے چپے چپے کو بے گناہ خون سے رنگین کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ حکومت نے سانحہ APS کے بعد تھوڑی سی سنجیدگی دکھائی اور قومی اتفاق رائے سے دہشت گردی کے کلاکما کے لیے متفقہ نیشنل ایکشن پلان منظور کیا اور آپریشن رصد الفساد کی وجہ سے دہشت گردی میں کمی آئی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اگر نیشنل ایکشن پلان کی تمام شقوں پر عمل کیا جاتا تو یہ ملک امن کا گہوارہ بن جاتا، لیکن
مصلحت پسندانہ قوتوں کی وجہ سے اس پر مکمل عمل درآمد نہ ہوا، جس کی وجہ سے پشاور کا حالیہ دلخراش صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا فرمان ہے کہ دہشت گرد کا کوئی ملک، مذہب اور مسلک نہیں ہوتا، وہ فقط دہشت گرد ہے۔ امام بارگاہ شہزادہ علی اصغر القائم ٹاؤن اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت کے علماء کرام، بانیان مجالس، عزاداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ذوالفقار علی راجہ نے کہا کہ وطن عزیز پاکستان کو مخصوص مکتبی اسٹیٹ بنانے اور مسلمہ مکاتب پر کسی خاص گروہ کا عقیدہ مسلط کرنے کی سازش ہرگز کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ قرآن پاک کی توہین، بے حرمتی کے پے در پے واقعات مشاہیر اسلام اور بزرگان دین کی شان میں ہرزہ سرائی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اسلام آباد میں سلطان الفقراء حضرت بری امام سرکار کے مزار مبارک پر دینی اجتماعات اور عرس عزاداری پر بے جا پابندی ختم کرے، شیعہ اوقاف کے لیے الگ بورڈ تشکیل دیا جائے۔ ٹی این ایف جے فیڈرل کیپٹل ذوالفقار علی راجہ نے اس عہد کا اظہار کیا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ مکتب کے حقوق اور نظریہ اساسی کے تحفظ اور وطن کے استحکام و ترقی اور دفاع کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے نقوش ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ولایت علی ہمارا ایمان و پہچان ہے، جس پر ہرگز کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کا کنگوٹا سیدہ اسلام آباد میں عظیم الشان جشن مرتضوی سے خطاب۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے نقوش اور کردار کے آئینے میں عقائد حق اور بنیادی اصولوں کی پاسداری کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ عزاداری امام عالی مقام حضرت امام حسین ہمارا قیمتی اثاثہ اور نعمت عظمیٰ ہے، جس پر کسی قسم کی کوئی قدغن قبول نہیں کی جائے گی۔ قائد ملت جعفریہ آقا موسوی کے خطوط ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جن پر عمل پیرا ہو کر ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اہل بیت اطہار، صحابہ کبار، امہات المومنین کے مزارات کی توہین کے خلاف عالمی سطح پر آواز بلند کر رہی ہے۔ تمام تر بحرانوں اور طوفانوں کے بھنور سے بچ نکلنے کا واحد راستہ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کی تعمیر نو اور عزت رفتہ کی بحالی میں ہے۔ انجمن سپارے شہزادہ علی اکبر کے زیر اہتمام عظیم الشان جشن مرتضوی سے خطاب کرتے ہوئے علامہ آغا حسین مقدسی نے باور کرایا کہ پاکستان کو بچانے اور ترقی کے بام عروج تک پہنچانے کے لیے پوری قوم کو دہشت گردی اور کرپشن کے خلاف عساکر پاکستان کا ہر قدم پر بھرپور ساتھ دینا ہوگا۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں پر ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے بچے کھچے دہشت گرد کارروائیوں پر اتر آئے ہیں، جس کی بنیادی وجہ نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل نہ کرنا ہے۔ ٹی این ایف جے کے سربراہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملک میں مخصوص گروہ کی بالادستی کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے تمام مملکتی اداروں کی سربراہی مرحلہ وار تمام مسلمہ مکاتب کو دی جائے۔ اس موقع پر علماء کرام، ٹی این ایف جے کے نائب صدور آغا سید محمد مرتضیٰ موسوی ایڈوکیٹ، آغا سید علی روح العباس موسوی ایڈوکیٹ، بابا سید فرزند علی شاہ، ماتمی سالاروں، بانیان مجالس کے ہمراہ جشن کا کیک کاٹا اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ مصائب و آلام مشکلات کے خاتمے کے لیے در علی پر سر جھکانا ہوگا۔ حکمران کشمیری عوام کا ساتھ دیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں مسئلہ کشمیر کا بہترین حل ہیں۔ اسلام کے ہر مارکے میں مرد میدان صرف علی شیر خدا ہیں۔ دور جدید کے مرحب و انتر کو پچھاڑنے کے لیے جرأت حیدری پیدا کی جائے۔ دربار عالیہ سید سخی شاہ پیارا کاظمی المشہدی راولپنڈی میں فقید المثال جشن مرتضوی سے علامہ آغا سید حسین مقدسی کے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ مشکلات اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے در علی پر سر جھکانا ہوگا۔ حکمران کشمیری عوام کا ساتھ دیں۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی در حقیقت پاکستان کی تکمیل کی جدوجہد ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں مسئلہ کشمیر کے بہترین حل ہیں۔ پاکستان کی معیشت آج جس منجدار میں پھنسی ہے، یہ سب حکمرانوں کا کیا دھرا ہے۔ آغا مقدسی نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔
حضرت علی المرتضیٰ تمام غزوات میں شریک ہوئے، ہر مارکہ میں آپ نے اپنی شجاعت، بہادری، فداکاری کا لوہا منوایا۔ بدر و احد و خندق و حنین و خیبر میں اپنی جرأت و بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ دربار عالیہ سخی شاہ پیارا کاظمی چوڑ ہڑپال میں جشن مولود کعبہ کے عظیم الشان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و محاسن، روشن کارناموں سے تاریخ اسلام کا حسن دوبالا ہے، جو قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی کی پرورش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی۔ آپ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے، قول و فعل میں سرکار دو عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو بہترین نمونہ اور درس عظیم ہے۔ جشن مولود کعبہ میں خطاب کے لیے پہنچنے سے قبل سجادہ نشین دربار عالیہ سخی شاہ پیارا بابا سید قاسم علی شاہ کاظمی نے علامہ آغا سید حسین مقدسی کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے TNFJ کے مرکزی عہدیداران علماء کرام کے ہمراہ دربار پر چادر پوشی کی اور جشن کا خصوصی کیک بھی کاٹا۔ پاکستان بھر کی مساجد امام بارگاہوں میں محافل میلاد منعقد ہوئیں، جن سے اسلامیان پاکستان نے خانوادہ رسالت کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کیا۔ اب بڑھتے ہیں خبریں تیز تیز کی جانب۔ نمائندہ ولسر نیوز جڑانوالا سید حسنین رضا نقوی کے مطابق جشن مولود کعبہ بسلسلہ ولادت باسعادت حضرت امام علی علیہ السلام مرکزی امام بارگاہ قصر بطول میں جشن منعقد ہوا، جس سے علامہ مہتاب سروری آف ملتان اور ذاکر اہل بیت جری عباس نے خطاب کیا۔ اختتام جشن کیک کاٹا گیا اور لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ نمائندہ ولسر نیوز تلاگنگ سید تصدق حسین شاہ کے مطابق جشن پرنور بسلسلہ ظہور پرنور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مرکزی امام بارگاہ حسینی دھرابی میں سید باقر علی شاہ راجہ اختر عباس کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جس سے ذاکر اہل بیت ذیشان عالم ذاکر سید محمد شاہ، ذاکر عمران شاہ ہمدانی، ذاکر دانیال حیدر کے علاوہ دیگر علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ اختتام جشن کیک کاٹا گیا۔ نمائندہ ولسر نیوز سیالکوٹ چودھری مزمل حسین کے مطابق جشن مولود کعبہ کے موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سیالکوٹ سٹی کے زیر اہتمام صرافہ آفس سیالکوٹ میں جشن منعقد ہوا، جس سے علامہ سید زیغم عباس ترمذی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ تقریب کے اختتام پر کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر فیضان علی حیدری، عظیم اکرم مہمان خصوصی تھے۔ نمائندہ ولسر نیوز شیرکوٹ کوہاٹ سجاد علی کے مطابق مختار سو کے زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ شیرکوٹ کوہاٹ میں جشن مولود کعبہ کا اہتمام ہوا، جس سے مقامی علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ اختتام جشن پر کیک کاٹا گیا۔ نمائندہ ولسر نیوز دینا سید قاسم نقوی کے مطابق تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تحصیل دینا کے زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ مست احمد شاہ ڈالہ سیدہ میں جشن منعقد ہوا، جس سے سید اخلاق نقوی، عابد نقوی، ادیب رضوی، زرغام حیدر، مہدی نقوی نے خطاب کیا۔ اختتام جشن پر کیک کاٹا گیا۔ نمائندہ ولسر نیوز دینا سید قاسم نقوی کے مطابق شہادت امام علی نقی علیہ السلام کی مناسبت سے سالانہ مجلس اعزاز زیر اہتمام مولانا اوصاف حیدر نقوی مرکزی امام بارگاہ ہڈالہ سیدہ میں منعقد ہوئی، جس سے ذاکر حاجی گل بہار، مولانا باقر حسین کے علاوہ دیگر علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ مجلس کے اختتام پر ماتمداری برپا ہوئی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سندھ کے صدر علامہ سید محمد علی شاہ زیدی آل قاسم نے حیدرآباد ڈویژن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر مخدوم عبد القادر عباسی الکربلائی صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ حیدرآباد کی صدارت میں میر عاصم ٹالپور، جنرل سیکرٹری علامہ مرزا مہدی کربلائی، جبکہ صدر مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن زوار کرتاس جعفری سے حلف لیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ناظم الامور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سندھ جناب ثقلین حیدر جمیل، مرکزی رابطہ سیکرٹری برائے سندھ ہمارے یاسر الوی، صوبائی نائب صدر زوار سائم جعفری، مرکزی رہنما ملک مظہر عباس اور دیگر موجود تھے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سندھ کے صدر علامہ محمد علی شاہ زیدی آل قاسم، صوبائی پولیٹیکل سیکرٹری سندھ علامہ سید علی عرفان آبدی، صوبائی ڈپٹی ناظم الامور سندھ ثقلین جمیل، مرکزی رابطہ سیکرٹری برائے سندھ ہمارے یاسر الوی، مرکزی رہنما ملک مظہر عباس، صوبائی نائب صدر زوار سائم جعفری، مختار فورس نارتھ کراچی کے کمانڈر کمیل حیدر، ڈویژنل صدر مخدوم عبد القادر کربلائی، مرزا مہدی ضلعی جنرل سیکرٹری اور دیگر تنظیمی ذمہ داران کی انجمن امامیہ سندھ کے جنرل سیکرٹری مرزا صادق علی سے قدم گاہ مولا علی پر ملاقات۔ اس موقع پر انجمن امامیہ کے ذمہ داران نے صوبائی ذمہ داران کی چادر پوشی بھی فرمائی۔
باب المراد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ظہور پر نور کی مناسبت سے مشدی ہاؤس ڈوک سیدہ میں سید کاشف کاظمی کے زیر اہتمام عظیم الشان جشن منعقد ہوا، جس سے علامہ سید قمر حیدر زیدی، واصف مشہدی اور دیگر علماء و ذاکرین نے خطاب کیا، جبکہ معروف نعت خوان مجاہد برادران نے اس موقع پر قصیدہ خوانی کی۔ اختتام جشن کیک کاٹا گیا۔ ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ اور انجمن دختران اسلام کے زیر اہتمام جشن پرنور ماہ رجب المرجب بسلسلہ عالمی عشرہ اجر رسالت حسب فرمان قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی مرکزی امام بارگاہ جامع المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں مسز ام لیلا مشہدی، ذاکرہ شہربانو نقوی، ڈاکٹر فرزانہ نقوی، رئیسۃ الحفاظ زینب الویہ، ذاکرہ نگت جعفری و دختران، ذاکرہ تطہیر زارا و ہم نوا، عمدۃ الحفاظ بنت موسیٰ موسوی، لواء زینب، ابتہاج زینب، شزرہ بطول موسوی، سائمہ نقوی، مسز زین البطول، مسز جابر نقوی، سبیکہ حمدانی، فاطمہ حسن، ابریز فاطمہ، نالین زہرا اور نوشین زہرا نقوی نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اختتام جشن پر خصوصی کیک کاٹا گیا۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے YouTube پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور Facebook پر ولسر کے پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔